نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، کیا ظالم حکمران کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ کیا ظالم حکمران پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ یا کسی بھی طبقے کے ظالم شخصیت پر لعن طعن کرنا جائز ہے؟ اور اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہو چکا ہے اور کافی لوگوں کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس الجھن کی سلجھن یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ شریعت کا کیا حکم ہے اس مسئلے میں۔ یہاں پر 4 مسئلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان اگر ظالم ہو تو اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کافر ہو اور ظالم ہو اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ لعن طعن کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ان چاروں مسئلوں کے الگ الگ احکام ہے شریعت میں۔ اگر کوئی عام مسلمان ہے تو اس کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کے لیے خیر و عافیت کی دعا کی جائے۔ اس کے لیے بد دعا کرنا یا اس پر لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان کو برا بلا کہنا یہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو بلا وجہ قتل کرنا، ناحق قتل کرنا یہ کفر ہے، آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ویسے تو عام مسلمان کے لیے حرمت ہے اس کے جان کا اور مال کا، اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان پر حق ہے اس کا۔ کسی کی آبرو ریزی کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان ظالم ہو جائے اور حکمران ہو ظالم ہو، اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ایک یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا، جو مظلوم ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ وہ بد دعا کرے اس ظالم کے لیے جس نے اس پر ظلم کیا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے بری باتوں کو، کسی کے بارے میں بد دعا کو، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو اس کو اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الا ان يدعو على ظالمہ، مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ اپنے ظالم کے لیے بد دعا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ظالم نے کسی پر ظلم کیا تو دوسرے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں کہ اس کے لیے بد دعا کرے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظالم کا ظلم ایسا ہو کہ جو بڑے پیمانے پر ہو اور سارے مسلمانوں کو اس کا نقصان پہنچتا ہو، انسانوں کو اس کا نقصان پہنچتا ہو، تو اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی موقعوں پر ایسی دعا کرنا ثابت ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے دونوں صورتوں میں کہ مظلوم اور دوسرے لوگ اگر صبر کرے اور معاف کرے ظالم کو، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبر کرے، معاف کرے، تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی خصلت ہے، اعلیٰ درجے کی صفات ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ظالم کافر ہو، کافر بھی ہو اور ظالم بھی ہو، تو اس کے لیے ہر قسم کی بد دعا کرنا جائز ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عقبہ بن ابی معیط بڑے بڑے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے،
تو عقبہ بن ابی معیط نے ایک اوجڑی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر رکھ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے سے اٹھنا بہت دشوار ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجڑی ہٹائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کے لیے بددعا فرمائی اور ایک ایک کا نام لیا کہ اللہ ان کو بدترین موت عطا فرما. تو وہاں پر جتنے مشرکین بیٹھے تھے اور جنہوں نے یہ حرکت کی، روایات میں آتا ہے کہ وہ سب غزوہ بدر میں مردار ہو گئے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بددعا فرمائی، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اے اللہ قبیلے مضر پر اپنی پکڑ کو مضبوط فرما، وجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح کئی سالوں تک قحط پڑا تھا، ایسا ہی قحط قبیلے مضر پر مسلط فرما دیجئے. اور غزوہ احزاب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز قضا ہو گئی کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی. اللہ رب العزت ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے جیسے انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہمیں. تو کئی روایات اس پر موجود ہے اور قرآن میں ایسے واقعات بھی موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، اور قوم نے بات نہیں مانی، تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کسی کافر کے کوئی گھر نہیں چھوڑنا، انکا ان تذرہم، کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے زمین پر، یضلوا عبادکا، تو آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جو بھی اولاد جنتے ہیں وہ سب فاجر، فاسق اور کافر ہے. تو ایسے کافروں کے لیے جو ظالم بھی ہو بددعا کرنا جائز بھی ہے، بلکہ کرنا چاہیے ان کے لیے بددعا، تاکہ اللہ رب العزت ان کے ظلم کو ختم کر دے. تو پتہ چلا کہ اگر مسلمان حکمران ظالم ہو جائے تو اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کے لیے بددعا کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، افضل ہے صبر کرنا اور معاف کرنا. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی پردہ حجاب نہیں ہے. مظلوم کی بددعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے. شریعت نے ظلم پر بڑی سخت وعیدیں سنائی ہے اور ظالم کا بہت برا انجام ہوگا. اور ایک ہے لعنت کرنا. لعنت کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا کرنا. تو لیکن لعنت کے حکم میں تھوڑا فرق ہے، کافر پر اور ظالم پر ویسے تو مطلقاً لعنت کرنا جائز ہے، لیکن کسی شخصیت کو متعین کر کے اور اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم انہم ظالمون. پیغمبر کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف یفلح قوم فعلوا بنبیہم ھذا، اس قوم کو کیسے ہدایت اور فلاح کامیابی حاصل ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنی نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی. اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ایسی باتیں نہ کریں آپ، بلکہ اللہ رب العزت اگر ان کو توبے کی توفیق دے دے تو یہ تو پھر کامیابی پا سکتے ہیں، ہدایت پا سکتے ہیں. ہاں اگر اللہ نے توفیق نہیں دی اور گمراہی اور کفر کی حالت میں موت آئی تو پھر اللہ رب العزت ان کو عذاب دیں گے. تو لعنت کرنا، معین شخص پر نام لے کر کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے شریعت میں. ہاں مطلقاً لعنت کرنا جائز ہے، یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی لعنت کافروں پر ہو، جیسے قرآن میں بھی ہے فلعنت اللہ علی الکافرین فلعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، زناکاروں پر اللہ کی لعنت ہو، چوروں پر اللہ کی لعنت ہو. لیکن کسی کا نام لے کر اس کو نام کے ساتھ معین کر کے اس پر اللہ کی لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح بددعا کرنا بھی نام لے کر جائز نہیں ہے. ہاں
جن کا کفر پر مرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، مثلا فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، تو ان کا کفر پر مرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ان پر لعنت بھیجنا بھی جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، ترمذی شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان وہ طعنہ کرنے والا نہیں ہوتا، نہ کسی پر لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے، اور نہ بد اخلاق ہوتا ہے۔